بلاد جزیرہ میں سے ایک شہر ہے جو موصل سے شام جانے والے قافلوں کے راستے میں واقع ہے۔ یہاں سے موصل کا 6 دن کے سفر کا فاصلہ ہے۔ چنانچہ جب یہ کاروان نصیبین کے قریب پہنچا تو شمر نے شہر کی طرف ایک آدمی روانہ کیا تاکہ وہ امیر شہر کو قافلے کی آمد کی اطلاع بھی دے اور ساتھ ہی یہ پیغام بھی دے کہ شہر کو سجایا جائے تاکہ اہل عصمت و طہارت کے زخموں پر نمک چھڑکا جائے۔ امیر شہر کا نام منصور بن الیاس تھا۔ چنانچہ اس نے شہر کی تزئین و آرائش کا حکم دے دیا اور شہر کو خوب مزین کیا گیا۔ جس شخص کے پاس امام مظلوم کا مبارک سر تھا، جب وہ شہر کے اندر جانے لگا تو اس کا گھوڑا باہر ہی رک گیا۔ اس نے دوسرا گھوڑا تبدیل کیا مگر وہ بھی نہ چلا۔ اسی طرح کئی گھوڑے تبدیل کیے گئے، سب نے چلنے سے انکار کر دیا۔ مگر جب سر مبارک کی طرف نگاہ کی گئی تو معلوم ہوا کہ زمین اس سر کے بوسے لے رہی تھی۔ موصل کے رہنے والے ایک شخص ابراہیم موصلی نے اسے اٹھایا اور اسے خوب غور سے دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ تو فرزند رسول کا سر ہے۔ ان ملعونوں کو خوب لعنت ملامت کی۔ مگر شہر والوں کی بے غیرتی کا یہ عالم تھا کہ جب انہوں نے یہ صورتحال دیکھی تو اس سے سر مبارک کو چھین لیا اور ابراہیم موصلی کو شہید کر دیا اور سر کو شہر سے باہر ہی رکھا اور اندر نہ لے گئے۔ نفس المحموم کے مطابق جہاں پر مظلوم کربلا کا سر مبارک زمین پر گرا تھا وہیں پر آپ کی زیارت گاہ بنائی جا چکی ہے۔ یہاں پر امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو دیدار عام کے لیے شہر کے وسط میں رکھ دیا گیا، جس کے دلخراش منظر کو دیکھ کر زینب کبریٰ کی طاقت جواب دے گئی اور بی بی نے بے ساختہ یہ اشعار پڑھنا شروع کر دیے: کیا ظلم کی بنا پر مخلوق کے درمیان ہماری تشہیر کی جائے، جبکہ ہمارے والد تو وہ ہیں جن پر خالق جلیل نے وحی نازل فرمائی ہے۔ تم لوگوں نے عرش کے مالک خدا اور اس کے رسول کا انکار کر دیا ہے اور کافر ہو چکے ہو۔ تم نے سمجھ لیا ہے کہ گویا اس زمانے میں کوئی رسول نہیں آیا۔ اے بدترین امت، تم پر عرش کا مالک اللہ لعنت کرے۔ قیامت کے آتش جہنم کے شعلوں میں تمہاری آؤ فغاں بلند ہوگی۔ یہ شہر علاقہ جزیرہ کے مشہور شہروں میں سے ہے۔ عین الوردہ حران اور نصیبین کے درمیان واقع ہے۔ عین الوردہ کا واقعہ جو جماعت توابین اور شامیوں کے درمیان ہوا تھا، اسی جگہ مورد وجود میں آیا تھا۔ کاروان حریت دشمن کے پہرے میں یہاں صبح دم پہنچ گیا۔ اس شہر کے والی کو خبر دی گئی۔ اس نے اور دوسرے شہر والوں نے یہی کہا کہ مقتولین کے سروں کو شہر کے اندر پھرایا جائے۔ چنانچہ طے پایا کہ وہ باب اربعین سے داخل ہوں گے اور مظلوم کے نورانی سر کو نوک نیزہ پر سوار کر کے عام لوگوں کے دیدار کے لیے شہر کے درمیان میں نصب کر دیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور ظہر سے عصر تک لوگ اس سر کا دیدار کرتے رہے۔ کچھ لوگ تو نعوذ باللہ خارجی کا سر سمجھ کر خوشیاں منا رہے تھے اور کچھ فرزند رسول کا سر جان کر آنسوؤں کے موتی نچھاور کر رہے تھے۔ رقہ نامی علاقہ مراصد الاطلاع کے مطابق دریائے فرات کے کنارے ایک مشہور شہر ہے اور بلاد جزیرہ میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ یہاں سے حران تک 3 روز کا راستہ ہے۔ ابن زیاد کے فوجی شہداء کے سروں کے ساتھ اس کاروان کو عین الوردہ سے لے کر یہاں پہنچے، مگر یہاں پر قیام نہیں کیا اور اگلی منزل جوسک کی طرف چل دیے۔ جوسک کا اطلاق بہت سی آبادیوں پر ہوتا ہے۔ بغداد کے علاقے میں ایک گاؤں ہے، نہروان کی بستیوں میں سے ایک بستی بھی ہے، مصر کے نواح میں ایک قصبہ ہے اور رے کے علاقے میں ایک گاؤں اور ایک قلعہ کو بھی جوسک کہتے ہیں۔ چنانچہ لکھا ہے کہ یہ کاروان رقہ سے گزر کر جوسک نامی جگہ پر پہنچا، مگر یہاں بھی قیام نہیں کیا بلکہ آگے بصر کی طرف بڑھ گیا۔ بصر مملکت شام اور سرزمین دمشق میں اس کا گاؤں شمار ہوتا ہے اور یہاں پر ایک قبر بھی ہے جسے پیغمبر خدا حضرت یسوع علیہ السلام کی قبر بتایا جاتا ہے۔ چنانچہ جب یہ کاروان بصر کے قریب پہنچا تو یزیدیوں نے حلب کے والی کے نام ایک خط لکھا جس میں اسے تمام حالات سے آگاہ کیا گیا
اور یہاں پر قیام کیے بغیر آگے بڑھے اور رات کو دعوات جا پہنچے۔ اس جگہ کا نام صرف کتب مقاتل میں ذکر ہوا ہے۔ چنانچہ جب قافلے کو لے کر جانے والے دعوات کے قریب پہنچے تو یزیدی کارندوں نے یہاں کے والی کو تحریر کیا کہ ہم حسین کا سر اپنے ساتھ لائے ہیں۔ اس نے جب خط پڑھا تو حکم دیا کہ خوشی کے شادیانے بجائے جائیں اور طبل اور شہنائیوں سے فاتح لشکر کا استقبال کیا جائے، اور خود بھی استقبال کے لیے شہر سے باہر آ گیا، اور یزیدیوں نے سر مبارک کو نوک نیزہ پر سوار کیا اور باب اربعین سے شہر کے اندر داخل ہوئے، اور شہر کے بڑے چوک میں مظلوم کے مقدس سر کو ظہر سے عصر تک دیدار عام کے لیے نصب کیے رکھا۔ اس شہر میں بھی کچھ لوگ خوشیوں کے شادیانے بجا رہے تھے اور کچھ غم کے آنسو بہا رہے تھے۔ چنانچہ مظلوموں کا کاروان رات کو یہیں ٹھہرایا گیا اور صبح کو اگلی منزل کی طرف چل پڑے۔ کتاب الدم الثاقبہ میں لکھا ہے، امام زین العابدین علیہ السلام رو رو کر اس شعر کو پڑھ رہے تھے: میں امام کا فرزند ہوں، مگر کیا ہو گیا ہے کہ میرا حق ان کافروں کے درمیان ضائع کر دیا گیا۔ کاروان حریت نیزوں اور تلواروں کے پہروں میں چلتا رہا، یہاں تک کہ مشہد نقطہ میں پہنچ گیا۔ سر کے اٹھانے والوں نے یہ مقدس سر ایک بڑے پتھر پر رکھ دیا تو اتفاق سے اس مقدس سر سے خون کا ایک قطرہ ٹپکا اور اسی پتھر پر جم گیا۔ اس کے بعد ہر سال بروز عاشوراء یہ خون جوش میں آ جاتا تھا اور اطراف و نواح کے لوگ اس پتھر کے گرد جمع ہو کر مجالس عزا مظلوم کربلا کا ماتم اور عزاداری کیا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ عبد الملک بن مروان کے دور تک جاری رہا۔ اس نے اپنے دور حکومت میں حکم دیا کہ اسے یہاں سے نامعلوم مقام کی طرف منتقل کر دیا جائے، اور ایسا ہی کیا گیا، جس کا آج تک پتہ نہیں چل سکا۔ البتہ مومنین نے یادگار کے طور پر ایک پتھر رکھ دیا اور وہاں پر قبہ اور بارگاہ تعمیر کی گئی ہے، جو مرجع خلائق کی حیثیت سے حسین کی زیارت گاہ بنی ہوئی ہے، اور اکناف و اطراف عالم سے مومنین اس کی زیارت کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ ملک شام میں حلب نام کا ایک شہر ہے، جو دمشق کے بعد ملک کا دوسرا بڑا شہر ہے۔ اس کے نزدیک ایک پہاڑ ہے جس کا نام جبل جوشن ہے، جس سے تانبا نکال کر دوسرے شہروں کو برآمد کیا جاتا تھا۔ اس کے کنارے ایک گاؤں تھا جس میں یہودی رہتے تھے اور ایک محکم فصیل اور مستحکم قلعے میں زندگی بسر کرتے تھے۔ ان کا پیشہ حریر بانی یعنی ریشمی کپڑے بننا تھا، اور ان کی ریشمی مصنوعات حجاز، عراق اور شام میں مشہور تھیں۔ اس گاؤں کا سردار عزیز بن ہارون نامی ایک شخص تھا، جو ان یہودیوں کا سردار تھا۔ چنانچہ اس مقام کے سرسبز و شاداب ہونے کی وجہ سے اس کاروان کو یہیں پر اترنے کا حکم دیا گیا۔ مورخین کے مطابق یہ کاروان اس مقام پر اترا تو جناب سید الشہداء کی ایک زوجہ محترمہ کے شکم اطہر سے بچہ ساقط ہو گیا، اور انہوں نے وہاں کے باشندوں سے آب و نان طلب کیا، مگر ان لوگوں نے صاف انکار کر دیا، بلکہ بد کلامی بھی کی۔ تو اس معظمہ نے انہیں نفرین کی، جس کی وجہ سے کان سے تانبے کا خاتمہ ہو گیا اور اس سے استخراج کا عمل رک گیا، اور پہاڑ کے اس جنوبی حصے میں ایک جگہ ہے جسے مشہد السقط یا مسحج الدقا کہا جاتا ہے، اور ساقط ہونے والے بچے کا نام محسن بن حسین ہے۔ بعض مورخین نے یہاں پر عزیز اور شیریں کی داستان کو ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ قیدیوں کی حالت زار کو دیکھ کر شیریں، جو کسی دور میں حضرت شہر بانو زوجہ سید الشہداء علیہ السلام کی کنیز تھی، اور بی بی نے اسے ایک نہایت ہی قیمتی خلعت دے کر آزاد کر دیا تھا، اور ایک عرصے کے بعد وہ اپنے اسی وطن واپس آ گئی تھی، اور آج ان قیدیوں کی حالت زار کو دیکھ کر وہ کچھ لباس، غذا اور خوشبویات لے کر ان کے پاس آ گئی اور ان کی خدمت میں پیش کی۔ ادھر ساتھ ہی عزیز بن ہارون، جو خواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کی زیارت کرنے کے بعد ان کے حکم کے مطابق مسلمان ہو گیا تھا، قیدیوں کی نگرانی کے لیے مقرر لوگوں کو 1000 درہم دیے اور خود امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں 2000 دینار پیش کیے،
اور آپ کے سامنے کلمہ شہادتین پڑھا اور ساتھ ہی مظلوم کربلا کے پاس جا کر کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے نانا حضرت رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، اور حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام نے آپ کو سلام کہا ہے۔ تو زندہ جاوید شہید راہ خدا کے سر سے صریح لہجے کے ساتھ آواز آئی، ان پر بھی خدا کا سلام ہو۔ عزیز نے عرض کی، اے شہید اعظم، میری استدعا ہے کہ میری شفاعت اپنے نانا رسول خدا سے فرمائیں اور مجھ سے راضی ہو جائیں۔ تو جواب ملا، چونکہ تم مسلمان ہو گئے ہو لہٰذا خدا اور اس کا رسول تم سے راضی ہیں، اور چونکہ میرے اہل بیت کے حق میں نیکی کی ہے لہٰذا میرے نانا، بابا اور ماں تم سے راضی ہیں، چونکہ مجھے جناب موسیٰ و ہارون کا سلام پہنچایا ہے لہٰذا میں بھی تم سے راضی ہوں۔ اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام نے شیریں کو عزیز کے عقد میں دے کر خدا کے حوالے کیا۔ عزیز کے مسلمان ہونے کے بعد تمام قلعہ نشین بھی مسلمان ہو گئے۔ شام میں کنسرین نام کا ایک شہر ہے جو حلب اور حمص کے درمیان میں واقع ہے، اور یہاں پر ایک پہاڑ ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں پیغمبر خدا حضرت صالح علیہ السلام کی قبر مبارک بھی یہی ہے۔ کاروان حریت حلب سے چل کر یہاں پہنچا۔ حضرت سید الشہداء علیہ السلام کے سر پر معمور سپاہیوں نے یہیں پر پڑاؤ کیا۔ یہاں پر نصارہ کا ایک بہت بڑا کلیسا ہے اور اس کے بڑے عالم کو راہب کہتے ہیں۔ اس نے کلیسا سے باہر آ کر دیکھا کہ اس مبارک سر سے نور کی شعاعیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ وہ ان سپاہیوں کے پاس آیا اور انہیں 10,000 درہم دے کر ان سے وہ مبارک سر لے کر کلیسا کے اندر چلا گیا۔ اندر جا کر اس نے غیب سے ایک آواز سنی، لائق صد تحسین ہے تو، اور لائق صد تحسین ہے وہ جس نے اس سر کی حرمت کو پہچانا اور اس کی عزت کی۔ اپنا سر اوپر اٹھایا اور کہا، ہے پروردگار، تجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واسطہ اس مقدس سر کو اجازت دے کہ وہ مجھ سے باتیں کرے۔ تو اس وقت وہ مبارک سر گویا ہوا، اے راہب، تم کیا چاہتے ہو؟ راہب نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ تو کٹے ہوئے سر سے آواز آئی، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرزند ہوں، میں علی مرتضیٰ کا لخت جگر ہوں، میں فاطمہ زہرا کا نور عین ہوں، مجھے کربلا میں شہید کر دیا گیا، میں وہ ہوں جس پر ظلم کیے گئے، میں وہ ہوں جسے پیاسا مارا گیا۔ یہ کہا اور خاموش ہو گیا۔ راہب نے اپنا منہ اس سر پر رکھ دیا اور کہنے لگا، اس وقت تک اپنا سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک قیامت کے دن میری شفاعت کا وعدہ نہ کر۔ پھر کٹے ہوئے سر سے آواز آئی، پہلے میرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین اسلام کو قبول کرو اور کلمہ شہادت پڑھو۔ تو راہب نے فوراً کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد سر مبارک کی طرف سے شفاعت کی ذمہ داری لی گئی۔ جب صبح ہوئی تو یزیدیوں نے راہب سے وہ سر لیا اور اگلی منزل کے لیے چل دیے، اور جب وادی کے درمیان پہنچے تو دیکھا کہ وہ 10,000 درہم پتھر بن چکے تھے۔